کائنات کے القابات جو ہیں وہ سید المسلمین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، میرے آقا نے دعا مانگی، یا اللہ جو علی کے دوست علی کو رکھے تو بھی اسے دوست رکھنا، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو نے اسے دشمنی رکھنی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا منہ، فرمایا علی میرا اور میں علی کا، اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے، اور فرمایا لا یحب الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہی محبت کرے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا۔ من آذا علیا فقد آذانی، فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، ومن سبہ فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا ایسی ہے جیسے اس نے میرے خلاف بات کی، ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن احبہ فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کا حضور سے کئی قسم کا رشتہ ہے۔ ایک تو یہ حضور کے چچا زاد بھی ہے، دوسرا انہوں نے حضور کے گھر پرورش پائی، اور تیسرا حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا تو علی مرتضیٰ کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں، باقی صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جب علی کی باری آئی تو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ امام علی رضا جب نیشہ پور گئے تو وہاں آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، لوگوں نے کہا جی آپ چہرے سے پردہ ہٹائیں، تو امام علی رضا نے جب پردہ ہٹایا تو دنیا بے ہوش ہو گئی آپ کا چہرہ دیکھ کر، کوئی گھوڑے کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی زمین چوم رہا ہے۔ آگے جو بات ہے پھر علماء، مشائخ، حفاظ، قراء، مجتہدین، علماء، صوفیاء جو موجود تھے، اس سے اگلی حدیث سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں بزرگ لوگ اور علماء کتنے تھے۔ کسی نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں، امام علی رضا اپنے نانا جان کی ایک حدیث سنانے لگے، تو لوگ خاموش ہو گئے، تو حضور نے فرمایا علی میرے بھائی ہے، حضور نے خود بھی فرمایا اور چچا زاد بھی ہیں۔ امام علی رضا نے جو حدیث سنائی فرمایا قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب، اس میں سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ قال حدثنی ابی موسی الکاظم، امام علی رضا کہنے لگے یہ حدیث مجھے بیان کی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے، عن ابی جعفر الصادق، انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام جعفر صادق نے، عن ابی محمد الباقر، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام محمد باقر نے، عن ابی زین العابدین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام زین العابدین نے، عن ابی الحسین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام حسین نے، عن ابی علی ابن ابی طالب، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان علی مرتضیٰ نے۔ اس حدیث کے سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ آگے جو بولی ہے نا بولی، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مولا کائنات کو حضور نے خود بھی بھائی فرمایا اور رشتے میں بھی چچا زاد ہیں، لیکن آگے جب
صاحب نے کہا کہ مجھے میرے ابا جی نے بیان کی، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے۔ جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا قال حدثنی ابن عمی، ہاں کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد بھائی نے، یہ نہیں، یہ بولی نہیں ہے، صحابہ کی بولی یہ ہے۔ جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے محبوب نے۔ یہ بولی ہے اسلام کی، یہ بولی ہے علی مرتضیٰ کی، یہ بولی ہے علم کے دروازے کی، اور یہ بولی ہے اس عالم کی کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا حضور کی برکت سے۔ حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ، تو فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کر تو 70 بعیرہ، فرمایا 70 اٹھ بھی ادھا وزن نہ اٹھا سکتے۔ مولایا مولا کل مومن، اے میرا بھی مولا ہے، ہر مومن دا مولا ہے، ہر مومن دا مولا ہے۔ ومن لم یکن مولاه فلیس بمؤمن، فرمایا سن لے جیڑا علی کو مولا نہیں مندا، عمر دا اعلان او تے مولا ہی نہیں۔ اللہ فرمایا میں عمر اعلان کرنا ومن لم یکن مولاه فلیس بمؤمن، جڑا علی کو مولا نہیں بنتا ہے وہ مومن ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں، مومن ہی نہیں، مومن ہی نہیں۔ جڑا علی کو مولا نہ مننے، فرمایا وہ مومن ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ جڑا پتہ چلیا علی مومناں دا مولا ہے، اس روایت کو پتہ چلیا، ایک یہ بھی پتہ چلیا علی دی شان دا پتہ تے چلیا نالے بھی پتہ چلیا کہ صحابہ دے دل وچ اہل بیت دا بغض کوئی نہیں، اہل بیت دے دل وچ صحابہ دا بغض کوئی نہیں۔ صحابہ دے اہل بیت آپس وچ ایک دوسرے نال پیار کرنے والے، ایک دوسرے نال محبت کرنے والے، ایک دوسرے دے دکھ تے درد ونڈنے والے نے۔ بلکہ آؤ مولا علی کا فتویٰ سن لو، مولا علی فرماتے نے میری محبت تے ابو بکر عمر دا بغض کسے مومن دے دل وچ جمع ہو سکتا ہی نہیں۔ فرمایا علی دی محبت ابو بکر عمر دا بغض کسے مومن دے دل وچ آ سکتا ہی نہیں۔ ابو بکر عمر دا بغض ہوے مومن دا سینہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے مولا علی کا فرمان، فرمایا میری محبت کہ ابو بکر و عمر کا بغض کے کسی مومن دے سینے چ جمع ہو سکتے نہیں۔ اور مولا علی کرام اللہ وجہ کریم، اور سنیو نال کرو اپنے مقدرات روایت سنو پھر میں آگے گل کرنا۔ مولا علی کرام اللہ وجہ کریم فرماتے نے شراب دا ایک قطرہ دریا وچ ڈگ پے، پھر وہ دریا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح سے گھاس اگے، وہ گھاس بکری کھا لے۔ فرمایا میں علی کے تقوی دا عالم ہے کہ علی اس بکری دا دودھ پینا گوارا نہیں کرتا۔ میں کیا سنیا سے مبارک ہوئے، اور انہوں کی پتہ ہوئے پاک جینا لے علی کون ہے، اور انہوں چسیاں کی پتہ ہوئے کہ علی کون ہے۔ میں کیا علی کو من نہیں کہ شراب پی کے نہ من، بھنگ پی کے نہ من، چس پی کے نہ من، وہ علی کو من نہیں تو سیدھے ہوئے کے من، قرآن پڑھ کے من، سجدے جو سیر رکھ کے من۔
اللہ تو حضرات مولا علی کا فرما کیے فرمایا کہ میری محبت ابو بکر و عمر دا بغض کسے مومن دے سینے سے جمع ہو سکتا یہ مولا علی دس گئے کہ چوہ یارہ نو منن تو بغیر گزارا ہو سکتا بلکہ مولا علی تو سوئے تھے مولا علی کا نام نبی حضور کریم روایت دے راوی میں آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے توڑے تے ابو بکر عمر عثمان و علی کی محبت نو فرض کر دیا فرمایا ایک فرض کر دیتا ہے جنہیں توڑے تے نماز فرض جنہیں توڑے تے روزہ فرض جنہیں توڑے تے زکات فرض جنہیں توڑے تے حج فرض ہے اے ابو بکر عمر عثمان علی کی محبت نو رب نے توڑے تے فرض کر دیتا ہے فرمایا اگر کسی ایک کا بھی توڑے سیدھے سے بغض آ گیا فرمایا لکھاں نماز پڑھنا رہے روزے رکھنا رہے حج کرنا رہے زکات دینا رہے فرمایا نہ نماز قبول نہ روزہ قبول نہ حج قبول نہ زکات قبول فرمایا ایسے بندے کو قیامت والے دن رب